آج جس عنوان پر میں نے جمعہ خطبہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دعویٰ یا تباہی. دعویٰ یا تباہی. جب ہم نے اس عنوان کو واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تو مجھے سوال آتا ہے, منصور صاحب آخر آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تباہی کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا انٹینشن بیہائنڈ دس؟ تو میں نے جواب دیا, تو میں جواب دے دوں گا تو پوری تقریر جمعے کی کرنی رہتی. آپ آئیے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 78 اور 79 میں فرماتے ہیں. دو آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے, بنی اسرائیل کے قوم میں سے کچھ لوگوں کو اس لیے تباہ کر دیا کیونکہ وہ تامرون بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے تھے. یعنی کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے تھے اور اسی طریقے سے منکر سے نہیں ٹوکتے تھے. منکر سے نہ ٹوکنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 78 اور 79. اس میں کلیئر کٹ ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک وارننگ یہ ہے کہ اگر تم برائی سے روکنے کا کام اس کو چھوڑ دو گے, اس کو اگر چھوڑ دو گے تو تم پہ تباہی آنے والی ہے. آج مسلمان ایک کثیر تعداد میں ہیں, مسلمان ایک کثیر تعداد میں ہیں, لیکن پھر بھی مائنورٹی کہلائے جاتے ہیں. ہم پہ کئی سارے سازشیں ہوتے ہیں, کئی پلاننگز, کئی سارے. آج ہم اسپیشلی ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو ہمارا پڑوسی اسٹیٹ ہے کرناٹکا کے حالات ہم سب جانتے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو دعوت کا کام, جو مسلمان کا اہم فریضہ ہے, اس کو ہم میں سے اکثر نے چھوڑ دیا ہے. ہم میں سے اکثر نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بہت غمگین حالت میں تھے, یعنی کہ ایک گہری سوچ میں تھے, غم میں تھے. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے, کیوں آپ غمگین حالت میں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا غیر مسلم کفار میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے جھنڈ پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب صحابہ کرام اتنے بھولے بھالے تھے. اب دیکھیں اس کے جواب میں جو صحابہ کرام جو انکوائری کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا اللہ کے نبی کیا اس وقت اس زمانے میں کیا مسلمانوں کی تعداد 313 بھی نہیں رہے گی؟ اللہ اکبر, صرف 313 تھے تو بھاری تھے الحمدللہ, صرف 313 پورے زمین پر بھاری تھے الحمدللہ. لیکن آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میری قوم سمندر کے جھاگ کی جیسے ہوں گی. سمندر کی جھاگ. آپ کبھی اگر ساحل پہ گئے, بیچ پہ گئے تو دیکھیے آپ کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک آپ کو جھاگ دکھائی دکھتا ہے. شاید ہی کوئی ملک ہوگا, جو کنٹری ہوگی جہاں پر مسلمان آج نہیں رہتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی سے محبت اور موت سے خوف, موت سے ڈر میری امت کو ناکارہ کر دے گی. وہ زندگی سے محبت جو جانے والی ہے اور موت سے خوف جو آنے والی ہے, یہ جو حقیقت, یہ دو جو حقیقتیں ہیں یہ جانتا ہے ہر انسان, ہر مسلمان, لیکن پھر بھی زندگی کو کمانے کے لیے دوڑتا ہے اور موت سے بھاگتا رہتا ہے. اللہ نے پورے انسانوں کو کہا کہ اے انسان تم اشرف المخلوقات ہو, یو آر دا
بیسٹ, یعنی کہ جتنے مخلوق اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کائنات میں, اس میں سب سے اعلیٰ اللہ نے کس کو کہا؟ انسان کو کہا. پھر انسانوں میں سے اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ایک بہترین قوم ہو. یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل ایوالوڈ فار مینکائنڈ. کس لیے؟ یا ٹائٹل, ایک آنر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. مسلمانوں کو کیا ہے؟ ایک عہدہ, ایک ٹائٹل جی دیا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ صرف ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا صرف اسی لیے؟ بے شک یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا, ایمان میں سے بھی صحیح العقیدہ بنایا. تو کس لیے یہ ٹائٹل خیر امہ کا ٹائٹل ہمیں کس لیے دیا گیا؟ تأمرون بالمعروف, کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور تم منکر سے برائی سے ٹوکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہو. یہ دو کام انجام اگر دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائٹل ہے. اگر ہم یہ کام سے دور ہٹ جاتے ہیں, اس کام میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو پھر یہ ٹائٹل کے ہم حقدار نہیں ہو سکتے. سورۃ العصر میں ہم پڑھتے ہیں جو 4 کرائٹیریا, کامیابی کے 4 اصول, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 ایگزامس یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اس میں کیا ہے؟ وتواصوا بالحق, حق کے طرف لوگوں کو بلانا, حق کو عام کرنا. یہ اکثر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے, وی مس کلیرٹی. ہماری زندگی میں ہم یہ جو زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے اس میں جو اصل ہمارا کردار یا رول, ٹارگٹ, آبجیکٹو کیا ہے, یہ ہم بھول جاتے ہیں. کیونکہ انسان کو اگر کلیرٹی ہے اس کے مقصد کے لیے, تو اس کے حساب سے وہ اپنی پوری زندگی کو اکارڈنگلی ان ڈیزائن کرے گا. میں ایک چھوٹا مثال دینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل, آج 4 تاریخ ہے, کل 5 ہے, 5 مارچ. فرض کریے آپ کو سکندرآباد سے چنئی جانا ہے, اسٹیشن سکندرآباد اسٹیشن سے چنئی کے لیے ٹرین سے روانہ ہونا ہے. تو آپ کو کلیرٹی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ 6 تاریخ کو آپ کوئی فنکشن یا کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے والے ہیں چنئی میں, تو آپ کا ریزرویشن ہو گیا. تو جتنا آپ کو اگر کلیرٹی نہیں ہے, پہلے اگر یہ نہیں معلوم کون سے ڈیٹ پہ آپ کا ٹرین ہے, کون سا ڈیٹ پہ ہے, 4 کو ہے, 5 کو ہے, 6 کو ہے, نہیں معلوم آپ کو, تو کلیرٹی نہیں ہے, تو کیا آپ صحیح ٹرین کے پاس جا سکیں گے؟ نہیں جا سکیں گے. دوسری چیز, ہاں 5 کو ٹرین ہے یہ آپ کو معلوم ہوا, اب کیا ٹائم پہ ہے ٹرین؟ دوپہر میں 2 بجے ہے, شام میں 5 بجے ہے, رات کے 10 بجے ہے, آپ صبح 9 بجے جا کے بیٹھ گئے, رات کے 9 بجے ہے گاڑی. تو کلیرٹی ہونا ضروری ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ کو جتنی کلیرٹی رہے گی آپ کے ٹارگٹ کے اوپر, اگر فرض کریے 5 بجے حیدرآباد ایکسپریس ہے 5 مارچ نامپلی سکندرآباد سے چنئی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جتنے بھی کام ہیں, جو بھی آپ کے انگیجمنٹس ہیں, وہ تمام کو آپ اس طریقے سے پلان کریں گے کہ آپ وہ ٹرین کو پکڑ سکیں. 5 بجے کا ٹرین ہے آپ کا, تو آپ کیلکولیٹ کریں گے میرے گھر سے اسٹیشن کا راستہ کتنی دوری پہ ہے, کتنا وقت لگے گا, ایٹ لیسٹ میرے کو کم سے کم 15 منٹ پہلے میرے کو اسٹیشن پہ رہنا ہے, یا آدھا گھنٹہ پہلا رہنا ہے, 4:30 کو میرے کو اسٹیشن پہ رہنا ہے. تو میرے گھر سے کتنے بجے نکلنا ہے؟ میں 15 منٹ پہلے نکلنا ہے, یا 1 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے, یا 2 گھنٹے, ڈیپینڈنگ آن دا ڈسٹینس, ٹریفک, موڈ آف ٹرانسپورٹ, کس طریقے سے جا رہے ہیں, یہ سب آپ اکارڈنگلی کیلکولیٹ کرتے ہیں. صحیح. اور اس بیچ میں اگر آپ کو 4 بجے نکلنا ہے, آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم جا کے ہوٹل میں چائے پی کے آئیں گے, کہ آپ جائیں گے وہ ٹائم میں چائے پینے؟ جی کیلکولیٹ کریں گے وقت ہے کیا؟ نہیں, ابھی پاسبل نہیں ہے, میرے کو سفر ہے. سو
آپ کی زندگی میں جیسا کلیئرٹی بڑھتے جائیں گا, اکارڈنگلی یو ول پلان. اس وقت آپ دنیا کا دوسرا کام کوئی بھی نہیں رکھیں گے. کوئی بھی کام ہے تو کیا کریں گے, اس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں گے. آپ جتنے بھی کام ہیں آپ کے, اس کو اسکیڈیولنگ کریں گے آپ, تاکہ آپ کی ٹرین مس نہ ہو. کیوں؟ آپ کا گول, آپ کا ٹارگٹ, آپ کا آبجیکٹو کلیئر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات انسانوں کو پیدا کرنے کا, کیوں, وائی, گول کیا ہے, سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ نے بہت کلیئر طریقے سے فرما دیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہی اصل مقصد ہے. دس از دا پرپس آف اور کریشن. آپ اور میں کس لیے خلقت کیے گئے, کس لیے بنائے گئے, تاکہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرے. یہ اصل گول ہے ہمارا. یہ گول, یہ ٹارگٹ اگر یہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے تو اب کیا کریں گے, ہم یہ ٹارگٹ کے حساب سے اب اپنی زندگی کو اسکیڈیولنگ کریں گے. اپنی پوری زندگی کو یہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے میرے کو کیا کرنا ہے. میں جاب کرتا ہوں, میں بزنس کرتا ہوں, میں کوئی بھی زندگی کے شعبے میں مشغول ہوں, بزی ہوں, تو میں کیا کروں گا, یس, یہ الٹیمیٹ میرا گول ہے, یہ ٹارگٹ ہے. یہ ٹارگٹ کے حساب سے میرے زندگی کو میرے کو سنوارنا ہے, میرے آس پاس کے لوگوں کو اس طریقے سے پروگرامنگ کرنا ہے. یہ کب ہوگا, when we have the clarity. تو کلیئرٹی کیا ہے, we have been created for worshipping Allah alone. سورہ زاریات سورہ 51 آیت نمبر 56 میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ ہم ہیں, اللہ کہتا ہے کہ وہ ہم ہیں جس نے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجایا. کیا دے کر, الہدا, ہدایت یعنی قرآن, ودین الحق, اور حق والا دین اسلام. قرآن اور اسلام یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجایا ہے. کس لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لیظہرہ, اس کو غالب کرو, پروکلیم اٹ, کہاں پر, علی الدین کلی, اوور آل دا ازمس, آل دا ریلیجنس آف دا ورلڈ, تمام دنیا کے ادیان پر. ولو کرہ المشرکون, اس سے مشرک غیر مسلم کتنا بھی ناگوارا کرے, ناپسندیدہ کرے. تو یہاں پر کیا ہے, مسلمانوں کو اللہ نے کیا ہے ٹارگٹ دیا. سورہ صف سورہ نمبر 9 سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. ٹارگٹ کیا ہے ہمارا, کہ اسلام کو پروکلیم کرنا, اسلام کو غالب کرنا. یہ اصل مقصد ہے. میرا پڑوسی اس سے ناراض ہو جائے گا, اس سے پریشان ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک ٹھہرے ہوئے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, ابو جہل ناراض ہو جا رہا ہے, ابو ذر کو غصہ آ جا رہا ہے, تو دعوت کا کام چھوڑ دینا. ارے بازو والے غصہ آ جا رہا, نہیں, طریقہ ہے, طریقہ ہے. کس طریقے سے دیں, حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. اللہ کیا کہتے ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, سب کو اپنے رب کے طرف بلاؤ حکمت سے. کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں حکمت کا مطلب, میں صحیح بول رہا ہوں نا, میں حق بات بول رہا ہوں. دیکھیے, حق بات بولنے کے لیے بھی مناسب وقت ہونا چاہیے, اس کا نام حکمت ہے. نماز کیسا پڑھنا ہمیں بتایا گیا, روزے کیسا رکھنا بتایا گیا, حج کیسا کرنا بتایا گیا, زکوٰۃ کیسے کرنا بتایا گیا, کرائٹیریا دیا گیا. دعوت کا کام کیسا کرنا, اس کو کوئی کرائٹیریا نہیں دیا گیا. حکمت بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایسے کرنا, ایسا کوئی فکسڈ کرائٹیریا نہیں ہے دعوت کے کام کو. اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, جو سچویشن ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے حساب سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. والموعظۃ الحسنہ, with beautiful preaching. وجادلہم باللتی ہی احسن. and جادل کا مطلب آرگومنٹ ہے, ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جدال بھی کرو، یعنی کہ ڈیبیٹ اور ڈسکشنز بھی کرتے ہیں، لیکن یا احسن، طریقہ احسن ہونا چاہیے. جی یہ کئی، میں اپنے بھائیوں کو دیکھا، میں حق بول رہا ہوں نا بھائی، صحیح بول رہا ہوں نا، غلط کیا ہے، میں غلط کیا بولا؟ حکمت نہیں، حکمت نہیں ہے. اگر آپ لوہے کو ایک تلوار کی شکل میں لانا چاہ رہے ہیں، ایک لوہے کے راڈ کو، بس آپ ہتھوڑے پہ ہتھوڑا، ہتھوڑے پہ ہتھوڑا، ہتھوڑے پہ ہتھوڑا مارے، کیا ہوتا؟ شیپ آتا نہیں؟ آتا، ٹوٹ جاتا الٹا، یا ڈی شیپ ہو جاتا. اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو گرم کرنا چاہیے، لوہے کو گرم کرنا چاہیے. دیکھیے لوہار کیا کرتا ہے؟ بھٹی میں لوہے کو گرم کرتا ہے، پھر اس کے اوپر طریقے سے، سلیقے سے جب ہتھوڑا مارتا ہے، وہ پھر اس کو جو چاہے وہ شیپ اس کو دیتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو حکمت سے کام کرنا چاہیے اور بہترین انداز سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے. لیکن جب ہم یہ کام کرنے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی امپیڈمنٹس، کئی ہرڈلز، کئی چیلنجز، کئی رکاوٹیں آتے ہیں، بہت سارے رکاوٹیں. کیا ہیں وہ رکاوٹیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں کچھ اللہ کے راہ میں محنت کرنے سے جو چیزیں روکتے ہیں، اس کے لسٹ میں ایک 8 چیزوں کا ذکر اللہ نے وہاں پر کیا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، قل کہہ دو، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہاں پر 5 رشتوں کا اللہ نے ذکر کیا. 5 رشتے. قل کہہ دو ان سے، ان کان آباؤکم، چاہے وہ تو تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے کبھی بھی ماں باپ کے اوپر کوئی بھی بات آتی ہے نا، شاید آپ کو کوئی برا بلا کہہ دے، آپ سے بڑا یا آپ کا باس وغیرہ، کبھی آپ پھر بھی صبر کر لیتے، سن لیتے. لیکن کبھی ماں باپ پہ بات آتی ہے تو انسان برداشت نہیں کرتا. قل پہلی نمبر پہ اللہ نے کس کو رکھا؟ ماں باپ کو رکھا. وابناؤکم، اپنے بچے. انسان پوری محنت کرتا ہے کس کے لیے؟ وہ کھایا ہے نہیں کھایا، اپنے بچوں کو تو کھلانا چاہیے ایٹ لیسٹ. اگر بجٹ نہیں ہے عید کے موقع پہ خود نہیں پہنے گا، لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کرے گا اس کے بچے تو نہیں کپڑے پہنے. وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائی بہن. جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں اپنے گھر میں، ہمارے ساتھ جو بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں تو ہیں، جس کے ساتھ ہم 15 18 20 25 سال ساتھ میں گرو ہوتے ہیں، ساتھ میں بڑھتے ہیں. اس کے بعد چوتھی نمبر پہ اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُكُمْ، your spouses، تمہارے بیویاں ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے شوہر ہی کیوں نہ ہو. 5ویں نمبر پہ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے رشتہ دار یا دوست احباب. اب دیکھیے دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے، شاید آپ ان 5 رشتوں کے علاوہ نیا رشتہ نہیں لا سکتے. جو آپ کے گھر میں ہے، یا آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی یا شوہر ہے، اس کے بعد رشتہ دار، ختم ہو گئی بات. یا فرینڈز، دوست احباب، اتنے رشتے ہیں. 5 رشتوں کا اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 پہ کیا کہا اللہ نے؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتَمُوهَا، the wealth that you have amassed، وہ پیسہ، وہ مال جس کو تم نے شوق سے کمایا ہے. وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان، وہ گھر جس میں تم سکون سے رہنا پسند کرتے ہو. دیکھیے اپنا گھر کی بات الگ رہتی، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک جھوپڑ پٹی کیوں نہ ہو. آپ کہیں پکنک کے گئے، کہیں ایک ٹور پہ گئے، ایک 3 دن، ایک 4 دن، ایک 8 دن، جا کے ہم 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہے 2 4 8 10 دن. پھر اس کے بعد واپس آ کے گھر، جب اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں،
ایک آہ نکلتی ہے کہ نہیں, ایک سکون ملتا ہے کہ نہیں. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا جی, اور وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور دوسرے 7ویں نمبر پہ اللہ نے کہا کہ وہ تجارت, وہ بزنس اور وہ جاب جس میں تم نقصان کا اندیشہ کرتے ہو, اور مکان جس میں تم سکون سے رہنا پسند کرتے ہو. تو یہ 8 چیزوں کو اللہ نے سامنے رکھا اور کہا احب الیکم, اگر تم ان 8 چیزوں کو محبت کرتے ہو من اللہ, اللہ سے زیادہ. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے بچوں سے محبت مت کرو, ہرگز نہیں. ماں باپ سے محبت مت کرو, ہرگز نہیں. تم تمہارے بیوی سے محبت مت کرو, ہرگز نہیں کہا. لیکن جب ماں باپ کمپٹیشن میں آ جائے اللہ کے, من اللہ ورسول ہی, اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے, اسٹرائیونگ ان دا کاز آف اللہ. اگر یہ 8 چیزیں یعنی کہ جس میں 5 رشتے اور 3 اشیاء, یہ آپ کو چوائس آ جائے, اللہ یا ماں باپ, اللہ یا بزنس جی, ایسا جب کمپٹیشن کا معاملہ آ جائے, اور کا مسئلہ آ جائے, اینڈ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر, اور کا, یہ بھی وہ بھی نہیں ہے, یہ یا یہ, تو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر تمہیں یہ 8 چیزیں پسند ہے, اللہ سے زیادہ, اس کے رسول سے زیادہ, اس کے راہ میں, اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ, تو اللہ کہتے تو پھر تم تو انتظار کرو, پھر تم انتظار کرو. کب تک؟ جب تک اللہ اس کا فیصلہ نہ سنا دے. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ زبردستی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ زبردستی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو ہدایت کے لیے نہیں آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں بے شک کوئی محنت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, بالکل اللہ اس کے لیے راستے کھولتے جاتا ہے, راستہ نہیں راستے کھولتے جاتا ہے. دعوت کا کام, غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچانے کا کام مسلمان کا ایک اہم فریضہ ہے, ایک اہم فریضہ ہے, جس کو آج ہم میں سے کئی لوگ اس سے بالکل بے خبر ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے, ارے جا کے غیر مسلم کو اللہ کا تعارف دینا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دینا ہے, اسلام کا تعارف دینا ہے, یہ سوچ ہمارے میں نہیں ہے. صحابہ کرام جب حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان تک بات پہنچائے جائے جو آج یہاں پر موجود نہیں ہے, تو کئی صحابہ وہی میدان سے الگ الگ ڈائریکشنز میں چلے گئے. تو یہ ہمارا اہم فریضہ ہے. اگر یہ دعوت کا کام ہم نہیں نبھائیں گے تو پھر تباہی ہمارے پہ آنی ہے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2169 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منکر کو نہیں ٹوکتے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو منکر کو نہیں ٹوکتے ہیں ان کے دعائیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی, کہ دعائیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اور وہ مشہور حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ منکر کو ٹوکنے کے 3 طریقے ہیں, ہاتھ سے, زبان سے اور دل سے. اور دل سے ٹوکنا یا دل میں برا جاننا کمزور ایمان کا درجہ ہے. بالکل اس نے کرنا اور سوچ بھی نہیں رکھنا, یہ بہت ہمیں اللہ نے کیا کرنا یہ ٹارگٹ دیا جی, لیکن ہمیں یہ ٹارگٹ نہیں دیا کہ تم کو اگر جنت میں جانا ہے تو اتنے مسلمانوں کو, اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھانا. ایسا کچھ ہے کیا؟ تم ایک 10 لوگوں کو مسلمان بنائے تو تم جنت کے حقدار ہوں گے, ایک 20 کو بنائے تو پھر ایک درجہ ہوگا, ایک 100 کو بنائے تو پھر اور ایک درجہ ہوگا. ایسا کچھ ہے نہیں. ہدایت کا ڈپارٹمنٹ صرف اللہ کا ہے, ہدایت کا ڈپارٹمنٹ صرف اللہ کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. جس کا جیتا جاگتا نمونہ ابو طالب, ان کے سگے چچا, جو پوری زندگی نچھاور کر دیے اپنے بھتیجے کے حفاظت کے لیے, لیکن پھر بھی آخری سانس تک بھی ان کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں آیا. کیوں؟ یہ ڈپارٹمنٹ صرف اللہ کا ہے. لیکن آپ کو اور مجھے ضرور پوچھا جائے گا, اے عبد الرحمن, اے عبد الرحیم, کتنے لوگوں کو تو نے اسلام کی دعوت پہنچائی؟
تمہارا پڑوسی تھا ہندو تھا کرسچین تھا, کیا ایٹ لیسٹ اس کو بتایا کہ یہ اسلام ہے؟ معاملت داری بزنس چل رہا ہے, پکوان ادھر سے ادھر آ رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ان کے فنکشنز میں ہم جا رہے ہیں ہمارے فنکشنز میں وہ آ رہے ہیں, لیکن کبھی ایک بار بھی زندگی میں ہم نے اسلام کا تعارف دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا, اللہ کا کیا ہم نے تعارف دیا؟ اس کے اوپر ہمیں ضرور پوچھ ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا؟ اور انگلش میں کہاوت ہے, اٹ از ناٹ دا ایکٹیونیس آف دا rascals that spoil the society, but it is the inactiveness of the good people. اگر معاشرے میں برائی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ برے لوگوں کی حرکت کی وجہ سے, لیکن اس لیے برائی نہیں پھیلتی, اچھے لوگ حرکت نہیں کرنے کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے. اسلام اسی چیز پہ بیسڈ ہے, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اور سب سے بدترین برائی کون سی ہے؟ ان الشرک لظلم العظیم. شرک سب سے بدترین برائی ہے, سب سے بدترین برائی جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ایک شرک کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جو بالکل معاف نہیں کی جائے گی. تو یہ جو غیر مسلم ہیں جو لا علمی میں شرک کر رہے ہیں, کیا آپ اور میں ان تک پہنچے؟ ان کو اسلام کی دعوت دی, اسلام کیا ہے سمجھایا؟ اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں تو تباہی ہی ہونے والی ہے. انشاءاللہ پرسوں یعنی کہ سنڈے 6 مارچ کو ہم نے اس مسجد میں ایک بہت بہترین پروگرام رکھا ہے, وزٹ مائی ماسک کے نام سے. وزٹ مائی ماسک انشاءاللہ سنڈے صبح 11 بجے سے شام کے 5 بجے تک ہم نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے, جس میں ہم غیر مسلموں کو ہمارے محلے کے, ہمارے ہمسائے کے, ہمارے جتنا بھی یہ ہمارا اکبر باغ, سعید آباد, اسی طریقے سے ملک پیٹ, یہاں سے 1-2 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنا بھی ایریا ہے, یہاں کے نان مسلمز کو ہم مسجد میں انوائٹ کرنے والے ہیں. آئیے پلیز کم ٹو اور ماسک, ہمارے مسجد میں آئیے, دیکھیے ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں. کہیں غیر مسلم کے اتنے سارے اپریہنشنز رہتے, کیا ہم مسجد میں آ سکتے؟ آر وی الاؤڈ ان ماسک؟ کئی لوگوں کو معلوم نہیں, ارے کوئی بھی چرچ میں فریلی چلے جاتا یا مندر میں چلے جاتا, لیکن مسجد میں آنے کے لیے ڈرتا. کیوں؟ مسلمان ایسا ماحول بنا کے رکھے, اس کو توڑنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ پرسوں 6 تاریخ کو ہم ایک بہترین پروگرام کر رہے ہیں, اور آپ سب کے لیے ایک بہت بہترین اپرچونٹی ہے. ماشاءاللہ ہم نے انویٹیشن کارڈز پرنٹ کرائے ہیں. جمعے کے بعد ایٹ لیسٹ 2, 3, 4, 5 انویٹیشن کارڈ لے کے جائیے. آپ کا جو پڑوسی ہے, آپ کے گلی میں جو رہتا ہے, صبح اٹھے تو خان صاحب خیریت جو بولتا ہے, جو راملو ہے, جو کرشنا ہے, اس کو لے کے دعوت نامہ دیجیے. ایٹ لیسٹ شاید آپ اللہ کے سامنے قیامت کے دن یہ تو بول سکتے ہیں, اللہ میں نے تو اتنی تو کوشش کی. انشاءاللہ آئی ٹیک جو دعویٰ سینٹر ہے اس کی پوری ٹیم یہاں رہنے والی ہے. یہ پورے نان مسلمز کو اسلام کے بارے میں, ان کے شک و شبہات کو دور کرنے میں, ان کو اسلام کیا ہے سمجھانے میں, ان کے لیے الگ الگ لٹریچرز ماشاءاللہ یہ پورا انتظام کیا ہے آئی ٹیک کے ذریعے الحمدللہ. اور غیر مسلموں کے لیے ہم لنچ کا بھی انتظام کر رہے ہیں, کھانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ آئے اطمینان سے. انویٹیشن میں لنچ کے دعوت کے ساتھ ہے الحمدللہ. دیکھیں مسجد کیا ہوتا ہے, مسجد کیسی رہتی ہے, کوئی بت نہیں ہے. ہم کس کی بات کرتے ہیں, کیسی بات کرتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے. اس پورے دنیا کو, ایک کائنات کو بنانے والا ایک ہے یا 2 ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک بھی بات معلوم ہے تو پہنچاؤ. زیادہ کام کرنا نہیں آتا ہمارے کو, کیا کرنا کیسا کرنا, سمپل قل کہہ دو هو اللہ احد, اللہ ایک ہے اکیلا ہے. کسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ 2 ہے بول کر, قل هو اللہ احد بولتا اللہ 2 ہے بول, کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر سمجھ میں آ گئی نا, اللہ ایک ہے اکیلا ہے. اتنا بات ہم پہنچا سکتے ہیں جی. اگر وہ بھی آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو الحمدللہ ایک اپرچونٹی مسجد کے جانب سے ہے. اب the onus is on you, اب آپ کے اوپر ہے, آپ کتنے
غیر مسلم کو یہاں پر اس بہترین پروگرام میں، کیونکہ یہاں پر انشاءاللہ تیلگو میں، اردو میں، انگلش میں، تینوں زبانوں میں بھی دائی حضرات موجود رہیں گے جو غیر مسلم کو اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے ان کو ویلکم کریں گے. اور الحمدللہ اس چیز کے لیے نوجوانوں کی والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ کئی کام رہیں گے انشاءاللہ اس دن. تو ایک ہمارا اہم پروگرام 6 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں ہونے والا ہے، اس کا ٹائٹل ہے وزٹ مائی ماسک. وزٹ مائی ماسک. اور آج کے ماحول میں ہم اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھا موقع ہے. ہم اپنی کوشش کریں گے، اس کے بعد بھی کوئی تعصب بڑا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک بار کسی کو بول دیے تو ان امیڈیٹلی خوش ہو جائے گا اور ایمان لا لے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال ٹھہر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں. 23 سال کوہ صفا پہ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے مکہ والو میں آخری نبی ہوں. سب مان لیے کیا؟ مخالفت کرنے والے کون؟ سب سے پہلے رشتہ دار ابو لہب. تو ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آپ دعوت دے دیے تو ہر کوئی آپ کا فیور میں آ جائے. لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی میلہ لگتا تھا، کوئی بھی ایسی اپرچونٹی ملتی تھی جہاں پر غیر مسلم موجود ہے تو برابر جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ ہمارے اوپر ایک اہم فریضہ ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سنڈے پرسوں آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں غیر مسلم حضرات کو یہاں پر لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم ایک کمیٹی بنانے والے ہیں اور ایک کمیٹی میں آپ کتنے کو لے کے آنے والے ہیں یہ ذرا کلیئرٹی کرنے کا بھی ضرورت ہے. کیوں؟ ہم لنچ کا بھی انتظام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم 300 کا انتظام کریں اور 600 آ گئے. مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ 600 کا بھی کریں گے اللہ نے چاہا تو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یس اگر آپ میں سے ہر کوئی میں 2 کو لانے والا ہوں، میں 5 کو لانے والا ہوں، کل تک بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، تو ایک اچھا پروگرام ہم کر سکتے ہیں، ایک مثال قائم کر سکتے ہیں. اینڈ اسپیشلی نان مسلمس میں یہ کمیونیکیشن جانا ضروری ہے. مسلمس آر ان اوپن مائنڈیڈ کمیونٹی، ایک کلوز کمیونٹی نہیں ہے. دوسروں کے لیے اپنے دروازے بند کرنے والا کمیونٹی نہیں ہے، دوسروں کے لیے دروازے کھولنے والا کمیونٹی ہے. یہ پیغام ہمیں دینا بہت ضروری ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو 6 تاریخ کا پروگرام، پرسوں کا پروگرام جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، اس کو بہترین کامیابی عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھل جائے. ہم سب یہ دعا کریں گے کہ لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھل جائے اور وہ سمجھ سکے ہم کس تڑپ سے، کس جستجو سے ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.